کہتے جی میرے پاس تو پہلے تھوڑے سے پیسے ہیں، وہی تھوڑے لٹا دے، کہتے جی بڑی مشکل سے بدلے میں کوئی گریچوٹی وغیرہ وہ بھی دے دے، ایک چھوٹا سا جھوپڑا مکان بنایا، خیرات کر دے فی سبیل اللہ۔ آج دوستوں پھر جو بات نہیں کرنے والی وہ کرو گے، جو بات نہیں ہونے والی وہ ہو جائے گی۔ بس یہ ہے آپ کا کام کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے پھر فارمولے تم بناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہوتے او پی ہوتے ہیں جان کے دوران، کہتے یہاں فائر کرو جہاں فائر کرو، اللہ کو تم کہتے اس طرح اللہ کہ یہاں جلوہ دے دے، یا دشمن کو غرق کر دے، یا ان سے مال چھین لے، یہاں ہمیں دے دے، اس طرح چلتا ہے کہ وہ تو اللہ ہے، تو ہم جیسے دو بندے کو بناتا ہے تو پھر وہ کیسے چلے گئے تمہارے کہنے پر؟ وہ اللہ آپ ہی اللہ ہے، اس لیے آپ ہی اللہ کہنے پر چلو، اس کو نہ اپنے کہنے پر چلاؤ۔ بہتر یہ ہے کہ ہمت نہ ہو تو پکارو نہ۔ یہ ہمت اگر ہے، محبت کا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے، تو پھر باقی محبتوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ وہ سب سے پیاری چیز سب سے پہلے لے لے گا، پھر شور مچا دو گے، رولا پا دو گے۔ اس نے مثال دی ہے کہ پیغمبروں سے کہا کہ بیٹا ذبح کر دو، ذبح تو ہو گیا، بیٹا نہ ہو گیا تب بھی ہو گیا، باپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ذبح کرتا ہوں تو ذبح ہو گیا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ جو باپ کر سکتا ہے اسی کا حق ہے مشاہدہ۔ ذرا اندازہ لگا لو بندے پہ کہ بیٹے کی ایک انگلی کاٹ کے لاؤ اللہ کے دیدار کے لیے، مشکل ہوگا کہ یہ اپنی جان حاضر ہے، نہیں تو بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر اپنی جان حاضر ہے تو پھر اپنی عبادت کرتے جاؤ آرام سے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ سے کبھی دیدار کی تمنا مکمل سرنڈر کیے بغیر نہ کرنا، بیٹھنا کہ یا اللہ تو مہربانی فرماتا جا، بس ٹھیک ہے کافی ہے۔ دیدار کا کیا مقام ہے؟ جب تک نگاہوں سے غیر اللہ نکلے نہ تو پھر اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو؟ تو اپنی نگاہوں کا جائزہ لو، اپنے دل کا جائزہ لو، اس میں کس کس چیز کی محبت پڑی ہوئی ہے۔ جس کمرے میں آپ اللہ کو جس کمرے میں بلا رہے ہو اس میں کوئی اور کباڑ خانہ نہ پڑا ہوا ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں مال، کہیں سکہ، کہیں زر، کہیں زمین، کہیں زن، کہیں یہ کہیں وہ چیزیں پڑی ہو، آپ اس کو مہمان کو بلا لیا ہے نا۔ یہ تو اس میں کوئی چیز جو ہے نا، جس طرح کعبہ نہیں تھا کعبۃ اللہ، جب تک بت رکھے ہوئے تھے بت رکھے ہوئے تھے، سبحان کیا تو کعبہ بنا دیا۔ تو دل سے خواہشات کے بت نکال دو تو پھر یہ ہے اللہ کا عرش۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایسی صفائی ہو گئی ہے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بندے پہلے بتایا تھا تم نے کچھ نہیں کرنا، آئینہ سنبھال کرنا ہے، خود بخود افس نظر آ جائے گا۔ اس لیے تم انتظار کرو اور اپنے آپ کو سوار رکھو، اپنے آپ کو علائشوں سے بچاؤ، خود بخود جو ہے زیبائش ہو جائے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی معروف باتیں کرتے جاؤ، منکرات سے بھی بچو۔